خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ مسیح خداوند میں آپ سب کی سلامتی ہو اور خداوند آپ کو اپنی ڈھیر ساری برکات نازل فرمائے۔ عزیز مومنین، اگر آپ اپنی زندگی میں کسی بھی وجہ سے پریشان ہیں، آپ کسی بھی پریشانی میں گھرے ہوئے ہیں، خاندانی پریشانی ہے، انفرادی پریشانی ہے یا معاشرتی طور پر کسی وجہ سے پریشان ہے، تو آج کی دعا آپ کے لیے ہے۔ میرے ساتھ آخر تک جڑے رہیے، خداوند کے کلام کو سنتے ہیں اور اس کے ساتھ ہم سب مل کر خداوند کے حضور دعا کرتے ہیں، کیونکہ آج خداوند آپ سے ہم کلام ہونے والے ہیں۔ آج خداوند آپ کے ساتھ ہے اور آج ہم خداوند کے کلام میں سنتے ہیں کہ جو سچ کہتے ہیں سچ کڑوا ہوتا ہے، اور سچ بولنے والا ہمیشہ معاشرے کی نظر میں آتا ہے، لیکن خداوند کے حضور وہ بڑا ہے جو سچ کا ساتھ دیتا ہے اور جو سچ پر چلتا ہے۔ آئیے آج ہم خداوند کے زندہ کلام میں سے اس کا پیغام سنتے ہیں۔ مقدس مرکز کی انجیل اس کا 6واں باب اور اس کی 14ویں آیت سے 29ویں آیت تک۔ اور ہیرودیس بادشاہ نے اس کا ذکر سنا، کیونکہ اس کا نام مشہور ہو گیا تھا، اور لوگ کہتے تھے کہ یوحنا اصطباغی مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اس لیے اس سے معجزے ظاہر ہوتے ہیں۔ مگر بعض کہتے تھے کہ الیاس ہے، اور بعض کہتے تھے کہ نبیوں میں سے کسی کی مانند ایک نبی ہے۔ لیکن ہیرودیس نے سن کر کہا کہ یوحنا جس کا سر میں نے کٹوایا وہی جی اٹھا ہے، کیونکہ ہیرودیس نے آپ ہیرودیاس کے سبب سے، جو اس کے بھائی فیلبوس کی بیوی تھی، یوحنا کو پکڑوایا اور اسے قید خانہ میں بند کیا تھا، کیونکہ اس نے اس سے بیاہ کیا تھا، اور یوحنا نے ہیرودیس سے کہا تھا کہ اپنے بھائی کی بیوی رکھنا تجھے روا نہیں۔ اس لیے ہیرودیاس اس پر دوڑ لگائے ہوئے تھی اور چاہتی تھی کہ اسے قتل کرائے، مگر کرا نہ سکی، اس لیے کہ ہیرودیس یوحنا کو راست باز اور مقدس آدمی جان کر اس سے ڈرتا اور اسے بچائے رکھتا تھا، اور اس کی باتیں سن کر بہت تشویشناک ہو جاتا، مگر سنتا خوشی سے تھا۔ اور موافق دن جب ہیرودیس نے اپنی سالگرہ میں اپنے امراء اور فوجی سرداروں اور جلیل کے رئیسوں کو ضیافت کی، تب ہیرودیاس ہی کی بیٹی اندر آئی اور رقص کر کے ہیرودیس اور اس کے ہم نوالوں کو خوش کیا۔ تب بادشاہ نے لڑکی سے کہا، تو جو چاہتا ہے مجھ سے مانگ اور میں تجھے دوں گا، اور اس سے قسم کھائی کہ جو کچھ تو مجھ سے مانگے اپنی آدھی سلطنت تک میں تجھے دوں گا۔ وہ باہر گئی اور اپنی ماں سے کہا کہ میں کیا مانگوں؟ وہ بولی، یوحنا اصطباغی کا سر۔ تب وہ فوراً بادشاہ کے پاس جلدی سے اندر آئی اور عرض کر کے کہا، میں چاہتی ہوں کہ تو یوحنا اصطباغی کا سر تھال میں ابھی مجھے دے دے۔ بادشاہ بہت غمگین ہوا، مگر اپنی قسموں اور ہم نوالوں کے سبب سے نہ چاہا کہ اسے دلگیر کرے۔ پس بادشاہ نے فوراً حکم دے کر سپاہی کو بھیجا کہ اس کا سر لائے۔ اس نے جا کر قید میں
यूहन्ना का सर काटा और उसका सर थाल में लाया और उस लड़की को दिया, और उसने अपनी मां को दिया, और उसके शागिर्द ये सुनकर आए और उसकी लाश उठाकर कब्र में रखी। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज भाई और बहनों, जो इस वक्त इस वीडियो पैगाम के जरिए, आज के कलाम के जरिए मेरे साथ हैं, चैनल जीसस मीडिया पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं, हम उनको खुदावंद की सलामती में, खुदावंद की कुदरत में, खुदावंद के जिंदा जलाली नाम में वेलकम करते हैं। और जो आज पहली बार चैनल जीसस मीडिया पर है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे साथ जुड़े रहिए, और मेरे साथ मिलकर खुदावंद के हुजूर अपने हाथों को बुलंद करें, अपनी सारी परेशानियां, अपनी सारी तकलीफ खुदावंद के सामने रख दें, क्योंकि खुदावंद कादिर मुतलक खुदा है, जो परेशानियों को खत्म करने वाला है, जो तसल्ली का खुदा है, जो प्यार करता है, और वो इस कदर प्यार करता है कि उसने अपना बेटा हमारे प्यार की खातिर कुर्बान कर दिया, जिसने हमारे गुनाहों का कफारा दिया, जिसने हमारे गुनाहों के लिए सलीबी मौत को गले लगाया। आइए सब मिलकर खुदावंद के हुजूर अपने आप को झुकाएं और खुदावंद से दुआ करें। हालेलुया, हालेलुया। कदूस कदूस खुदावंद लश्कों के खुदा, आसमान और जमीन के खुदावंद, हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं, क्योंकि तू हमारा खुदा है, तू हमारा परवरदिगार है। तूने हमारी जिंदगी में एक नया दिन अता कर दिया है। ऐ खुदावंद, बख्श दे आज का दिन हमारे लिए खुशी और शादमानी का दिन हो। आज का दिन हमारे लिए तसल्ली का दिन हो। आज का दिन हमारे लिए इत्मीनान का दिन हो। आज का दिन हमारे लिए रहमतों का दिन हो, क्योंकि खुदावंद रहमत करने वाला है, खुदावंद मोहब्बत करने वाला खुदा है, खुदावंद प्यार करने वाला खुदा है। खुदावंद ने अपने बच्चों से, अपने बेटों और बेटियों से, अपने लोगों से इस कदर प्यार किया कि उसने अपना बेटा बख्श दिया। उसने अपने बेटे को हमारे कातिल सलीब की चौखट पर कुर्बान कर दिया। मेरे साथ मिलकर सारे बोले हालेलुया, हालेलुया। ऐ खुदावंद खुदा, तू जो रहम करना पसंद करता है, तेरे खुदावंद तो अपने बच्चों पर रहम करता है। आज तेरे बेटे और बेटियां तेरी हजूरी में अपनी सारी मुसीबतों को, अपनी सारी परेशानियों को लाए हैं। जो इनफरादी तौर पर किसी परेशानी में गिरे हुए हैं, जो किसी मुसीबत में गिरे हुए हैं, जो खानदानी तौर पर किसी परेशानी में मुब्तला है, जो घराना किसी परेशानी में मुब्तला है, ऐ खुदावंद, आज मैं तेरा बेटा तेरी हजूरी में तेरे बेटों और बेटियों को लेके आता हूं। ऐ खुदावंद, तो इनकी सारी परेशानियों को, सारी मुसीबतों को अपने पाक, पवित्र और जलाली नाम से खत्म कर दे। ऐ खुदावंद, तूने कहा कि मैं कभी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ऐ खुदावंद, हम वफादारी के साथ तेरे चरणों में आते हैं, इसी ईमान के साथ, इसी भरोसे के साथ कि तू वफादार खुदा है, और जो वफादारी में तेरे साथ जुड़ा है, तू कभी किसी को तन्हा नहीं छोड़ता, तू कभी किसी को अकेला नहीं छोड़ता, तू किसी मुसीबत में किसी को तन्हा नहीं छोड़ता। ऐ खुदावंद, आज तेरे बेटे और बेटियां अपनी सारी परेशानियों को, अपनी सारी मुसीबतों को इसी ईमान के साथ तेरे कदमों में लेकर आते हैं कि प्यारे खुदावंद, तो अपने बच्चों की दुआओं को सुनता है, तो अपने बच्चों पर रहम करता है, उनकी दुआओं को कबूल करता है, और खुदावंद तो उनकी दुआओं को सुनता है और वक्त पर उन्हें जवाब देता है। ऐ खुदावंद खुदा, आज तेरे बेटे और बेटियां, मैं तेरे खुदावंद जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं और आज तेरे हुजूर तेरे कलाम को सुनते हैं और तेरे हुजूर अपनी दुआएं लेकर आते हैं, ऐ खुदावंद खुदा, तो अपने बच्चों की इन फरियादों को सुन ले। ऐ खुदावंद, तूने इस कदर प्यार किया कि तूने सलीबी मौत को अपने गले लगा लिया और इन
ہمارے گناہوں کی خاطر اپنی جان قربان کر دی۔ اے خدا اپنی فریادیں تیری حضوری میں لاتے ہیں، اپنی منتیں تیری حضوری میں لاتے ہیں۔ اے خدا تو ہماری منتوں کو سن لے، ہماری فریادوں کو سن لے، ہمارے ایمان کو بڑھا دے، ہمارے ایمان کو قبول فرما۔ اے خدا ہم اپنے ایمان کے ساتھ تیرے چرنوں میں آتے ہیں کہ تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی ہمارا پروردگار ہے، تو ہی ہمارا خالق ہے۔ میرے خدا تو ہماری دعاؤں کو سن، ہماری فریادوں کو سن۔ میرے خدا میں تیرا بیٹا آج تیری ان بیٹوں اور بیٹیوں کو تیری حضوری میں لاتا ہوں، میرے ساتھ سارے جڑے ہوئے تیری حضوری میں آتے ہیں اور تجھ سے دعا کرتے ہیں۔ اے خداوند ان بہن اور بھائیوں کے لیے دعا کرتا ہوں جنہوں نے دعا کے لیے کہا ہے، جن کے خاندان میں کوئی پریشانی ہے، جن کے گھرانے میں کوئی مصیبت ہے، جن کی زندگی میں کوئی پریشانی ہے۔ اے خداوند جن کے بیٹوں اور بیٹیوں کی وجہ سے کوئی پریشانی ہے، اے خداوند جو اپنی چھت کی وجہ سے پریشان ہے، جن کے پاس اپنی چھت نہیں ہے، اے خداوند جن کے پاس اپنا روزگار نہیں ہے، اے خداوند ان کی ان ساری پریشانیوں کو ختم کر دے، اپنے جلالی نام سے ختم کر دے۔ اے خداوند ان کی زندگیوں کو خوشحال کر دے، انہیں اپنی چھت عطا فرما دے، ان کے بیٹوں اور بیٹیوں کو ایمان کا مسا لگا دے، محبت کی روح ڈال دے، وفاداری کی روح ڈال دے، تاکہ وہ اپنے والدین کے وفادار بیٹی اور بیٹیاں بن جائیں۔ اے خداوند تو ان کو اپنی چھت عطا کر دے تاکہ وہ اپنی چھت کے نیچے خوشحالی کے ساتھ رہتے ہوئے تیرے نام کی تمجید کریں، تیرے نام کی تعریف کریں، تیرے نام کی حمد کریں۔ اے خداوند جن گھرانوں میں کوئی بیمار ہے، کوئی پریشان ہے، میرے خداوند تو ان کی پریشانیوں کو ختم کر دے، کیونکہ آج کی دعا ان کے لیے معجزہ بن جائے، آج کی دعا ان کے لیے رحمت بن جائے، آج کی دعا ان کے لیے تسلی کی دعا بن جائے، آج کی دعا ان کے لیے میرے خداوند خدا نجات کا ذریعہ بن جائے۔ اے خداوند اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کی التجاؤں کو سن، جن کو میں آج تیری چرنوں میں رکھتا ہوں، آج میں تیری حضوری میں رکھتا ہوں۔ اے خداوند تو ان کو چھو لے، اے خداوند تو ان کو چھو لے۔ میرے ساتھ مل کر بولے، اے خداوند اپنا پاک اور قوی ہاتھ بڑھا اور ہم سبوں کو چھو، ہمیں اپنی پناہ میں لے، ہمیں اپنی برکات سے مالا مال کر دے، ہمیں اپنی برکتوں سے مالا مال کر دے۔ اے خداوند اپنا پاک روح ہماری زندگیوں پر نازل فرما دے اور ہمیں اپنے حکموں پر عمل کرنے کی توفیق دے، تاکہ ہم تیرے حکموں کو مانیں اور ہمیشہ کی زندگی کے وارث بنے اور تیرے نام کو عزت اور جلال دیتے رہیں۔ اے خدا ہماری منت کو سن اور قبول فرما۔ مانگ لیتے ہیں تیرے بیٹے اپنے خدا یسوع مسیح کے زندہ جلالی اور قادر نام سے، آمین۔